بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ ابھی تک ہم نے جو ہے وہ کچھ چیزیں کور کی فرسٹ لیکچر میں، جیسے تھوڑا سا انٹرو لیکچر تھا اور امپورٹنس آف قرآن پہ بات ہوئی۔ اس کے بعد پھر کچھ چیزیں دیکھی ہم نے، لیکچر ہمارا جو کورس ہے اس کی آؤٹ لائن دیکھی تھی، اور اس کے ساتھ پھر ہم نے کل جو ہے وہ کچھ اہم چیزوں پہ بات کی تھی کہ تفسیر کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے کچھ اہم چیزیں ہوتی ہیں جن کو پڑھ لینا اور سمجھ لینا ضروری ہے۔ تو الحمدللہ کل ان پہ بات ہوئی تھی۔ جیسے تصحیح نیت ہے، تو سب سے پہلے ہم ایز اے مسلم ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ہر عمل سے پہلے جو ہے وہ اپنی نیت کو خالص کر لیں کہ میں یہ عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں خالصتاً۔ پھر اسی طرح بات ہوئی تھی کہ قرآن کیا ہے، قرآن کا لفظ جو ہے وہ کہاں سے نکلا ہے اور اس کا معنی کیا ہے، قرآن کی علمی تعریف کیا ہے۔ قرآن کی علمی تعریف امام جرجانی کی کتاب سے دیکھی تھی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اس کو مصاحف میں لکھا جاتا ہے اور ہم تک تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ اور پھر ہم نے تواتر کی بھی ایکسپلینیشن پڑھ لی تھی کہ تواتر کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے وہ بات کی ہو یا وہ روایت نقل کی ہو یا اپنے اسٹوڈنٹس کو اتنے زیادہ لوگوں نے پڑھایا ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ناممکن ہو۔ پھر نیکسٹ ہم نے دیکھا کہ وحی کے کا کیا مطلب ہوتا ہے، وحی کا لفظی مطلب کیا ہے، وحی کا اصطلاحی مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد وحی کی دو اقسام پڑھی تھی، ایک وہ وحی جو جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس سے مراد قرآن مجید ہے، اور پھر دوسری جو وحی ہے وہ ہے حدیث ہمارے پاس، جس کی تلاوت نہیں ہوتی، اس کو وحی غیر مطلوبی کہتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ وحی کی ضرورت کیوں پڑی، اور اس کے ضمن میں ہم نے 5 باتیں جو ہے کی تھی۔ سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے جس طرح سے ہمارے جو سینسز ہیں 5 سینسز، ان کی کوئی نہ کوئی لیمیٹیشن ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے ہماری عقل کی بھی لیمیٹیشن ہے۔ تو ہمارے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے تھے کہ اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے، انسان کی تخلیق کے حوالے سے، اس کائنات کی یونیورس کی جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جو اینڈنگ پوائنٹ ہے، اس کے حوالے سے کچھ ہمارے ذہن میں، انسان کے مائنڈ کے اندر جب وہ سوچتا ہے، ایک فکر کا ایک پروسیس ہے، تھنکنگ کا تھاٹ پروسیس ہے، جب وہ سوچتا ہے تو اس طرح کے مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی انسان سوچتا ہے کہ صحیح اور غلط کا معیار کیا ہے، کیونکہ ہم ہر زمانے میں دیکھتے ہیں کہ صحیح اور غلط کے معیارات جو ہیں وہ اگر انسانی عقل پر بیس کر رہے ہوں تو وہ ایور چینجنگ ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے کل بات کی تھی کہ لباس کے اوپر، کہ ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے کسی بھی سوسائٹی میں، ایک صحیح اور غلط کا معیار ڈریس کوڈ کے لیے کیا ہوگا۔ تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ آج سے ہم 100 سال پہلے چلے جائیں تو ہمیں ڈریس کوڈ کچھ اور ملے گا، اور آج سے 100 سال بعد آ جائیں تو آج جو ڈریس کوڈ جس کو اپنا کے بیٹھی ہوئی ہے اور جس کو ایکسیپٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے دنیا، وہ اگر 100 سال پہلے کسی شخص کو کہتے اور کسی یعنی ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ موسٹ ویسٹرنائزڈ اگر کلچر میں بھی آپ جاتے تو وہاں پر بھی اس کو شاید ایکسیپٹ نہ کیا جاتا۔ اسی طرح پھر بات آتی ہے کہ انسانی فطرت کیا ہے، یعنی انسان کے لیے اس کے مطابق یا اس کے لائق کیا چیزیں ہیں جن سے وہ صحیح طور پر زندگی گزار سکتا ہے۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ سارے سوالات اور یہ سارے معاملات ایسے ہیں، یہ سارے ایشوز ایسے ہیں جن کا عقل جواب نہیں دے سکتی، تو یہ عقل کی لیمیٹیشن تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو معلوم تھا کہ اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں، تو انہوں نے ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے وحی کا جو ہے وہ ایک پروسیس رکھ دیا اور وحی کا انتظام کر دیا۔ انہوں نے ڈفرینٹ پیغمبروں کو، 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بھیجا کہ انسانیت کی ہدایت کا انتظام ہو جائے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہدایت کو چاہتے ہوئے اور سیدھے راستے کو چاہتے ہوئے ہم اگر ہدایت کو ڈھونڈنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے
پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائیں گے۔ نیکسٹ جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے وحی کی مختلف صورتیں۔ اب جو وحی نازل ہوتی تھی، اب ہم بات کریں گے ٹوٹلی اپنی شریعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی، قرآن کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ پانچ شکلوں میں یا پانچ صورتوں میں، پانچ طرح سے، پانچ طریقوں سے، ٹھیک ہے، میتھڈز آف جو وحی تھے وہ پانچ تھے۔ وہ کیا کیا تھے؟ سب سے پہلے کہا جاتا ہے سلسلۃ الجرس۔ سلسلۃ الجرس کا مطلب، جرس زنجیر کو کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ گھنٹیوں یا زنجیر کی جیسی آواز آنا۔ تو کیا ہوتا تھا کہ جب بھی وحی نازل ہونے لگی ہوتی تھی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سنائی دیتا تھا؟ گھنٹیوں کی آواز یا زنجیروں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ تو اب ہوتا کیا تھا کہ عام شخص کے لیے تو یہ یعنی اس آواز کو بدل کر کلام میں کنورٹ کر لینا یہ بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو وحی کا ایک لفظ، ایک مطلب ہم نے لٹرل میننگ یہ بھی پڑھا تھا کہ دل میں کوئی پوشیدہ بات ڈال دینا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے ریزلٹ میں کیا ہوتا تھا؟ جب یہ گھنٹیوں کی آواز یا زنجیر کی آواز باقاعدہ سنائی دیا کرتی تھی، تو اس کے ریزلٹ میں کیا ہوتا تھا کہ جو پیغام اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہنچانا چاہ رہے ہوتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محفوظ ہو جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی اس کو بتایا، سلسلۃ الجرس کا لفظ استعمال کیا، اور باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس صورت میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو یہ میرے اوپر سب سے مشکل ترین صورت ہوتی تھی۔ پھر دوسری صورت وہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں آتے تھے، اور عام طور پر ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام عام طور پر ان کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا جو بھی پیغام تھا وحی کے ذریعے وہ پہنچا دیتے تھے۔ اس کے بعد تیسری جو صورت تھی کہ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی اصل شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وحی کا پیغام پہنچایا۔ حدیث میں جو ہے وہ 2 یا 3 دفعہ ایسا ہوا تھا، یعنی حدیث میں 2 یا 3 دفعہ ایسا واقعہ مذکور ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام خود تشریف لائے ہوں اپنی ہی شکل میں۔ اس کے بعد چوتھا جو میتھڈ آف وحی تھا، کنوئنگ جو میسج آف اللہ ہے، اس کا کیا میتھڈ تھا؟ وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی یعنی فرشتے کے ذریعے، حضرت جبریل علیہ السلام کے بھی بغیر، خود جو ہے براہ راست، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی کیا ہوتے تھے؟ ہم کلام ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مثال کے طور پر معراج کا جو سفر تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے زمین کی دنیا سے آسمان کی دنیا پر جو سفر کیا تھا، تو اس سفر میں جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی آپ سے مخاطب ہوئے تھے، خود ہم کلام ہوئے تھے بغیر کسی واسطے کے۔ تو یہ ایک اور راستہ، ایک اور یعنی میتھڈ ہو گیا۔ اور پانچواں کہتے ہیں نفس فی الروع، دل میں القاء کرنا، تو یعنی دل میں کوئی بات، الہام جیسے کہتے ہیں۔ تو یہ پانچویں صورت تھی وحی کی۔ تو 5 صورتیں ہو گئی۔ ایک یہ تھا کہ گھنٹیوں کی آواز کی صورت میں ہو جاتا تھا، یا حضرت، پھر دوسرا یہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں آ جاتے تھے۔ تیسرا یہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی شکل میں آ گئے۔ یہ بہت کم ہوا ہے، یعنی 2 یا 3 واقعات ایسے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ہم کلام ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پانچواں جو طریقہ تھا نفث فی الروع کا، روع کہتے ہیں اس کو، کہ دل میں الہام ہو جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو بھی پیغام دینا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ آگے چلتے ہیں، علم التفسیر کی بات کر لیتے ہیں کچھ اب۔ آواز تو کلیئر آ رہی ہے نا سب کو؟ اوکے۔ تفسیر ہم چونکہ پڑھ رہے ہیں، تو تفسیر پڑھنے سے پہلے کچھ یہ جو ٹیکنیکل ہم جو یعنی ٹرمز یوز کرتے ہیں، تفسیر،
ترجمہ، قرآن، حدیث یا ان ساری ٹرمز سے مراد کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے کیا آتی ہے؟ تفسیر. ہم تفسیر کا علم چونکہ پڑھنے لگے ہیں، تو تفسیر کا بھی لٹرل میننگ یعنی لفظی مطلب اور اصطلاحی مفہوم کیا ہوتا ہے وہ ہم یہاں پر بیان کریں گے. تفسیر جو ہے وہ فسر یفسر تفسیرا، فا سین را، عربی اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اگر آپ عربک ڈکشنری میں ہم دیکھیں گے تو فا سین را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا یا کھول کر بیان کرنا، واضح کرنا. اور جب ہم بات کرتے ہیں تفسیر کی، یعنی ہم قرآن سے متعلق یا حدیث سے متعلق تفسیر کی بات کرتے ہیں، تو یا سمپل ابھی قرآن کی تفسیر کا چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ تو ہماری تفسیر سے مراد ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیات جو ہوتی ہیں ان کے معنی، اس میں چھپے احکامات اور اس میں چھپی جو حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی وہ جو سب سے پہلے قرآن کے الفاظ کا معنی کیا ہے، ترجمہ جس کو کہتے ہیں. دوسری بات کہ اس میں حکم کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام، یعنی حکم دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ کام ایسے ہیں جن سے رکنے کا حکم دیا ہے. دونوں احکامات میں آئیں گے. اور تیسری چیز کہ ان احکام میں حکمت کیا ہے. تو ان سب چیزوں کو کھول کر واضح کرنا، بیان کرنا، اس کو تفسیر کہا جاتا ہے. اب تفسیر کے سورسز کیا ہیں؟ تو تفسیر کے 5 جو ہے نا بیسک سورسز ہیں. سب سے پہلا سورس جو ہے وہ ہے قرآن، یعنی تفسیر قرآن کی جائے گی قرآن سے ہی، ٹھیک ہے. یعنی ایک آیت آئی ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، اور دوسری جگہ کوئی اور آیت آئی ہے جو اس کی تفسیر کر رہی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن. دوسری ہوتی ہے حدیث، ٹھیک ہے، کہ تفسیر القرآن بالحدیث. دوسرا سورس کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر کی جائے گی حدیث سے. بہت اس تفسیر بالقرآن تھوڑا چھوٹا سورس ہے. پھر حدیث پہ جائیں تو یہ بڑا سورس ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیثوں کا ذخیرہ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس. اور مثال کے طور پر نماز کی آیت ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ٹھیک ہے، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اب نماز قائم کرنا ایک اصولی حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں. اب اس کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوقات کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 وقت میں نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. نماز کی رکعات، فجر کی 2 سنتیں، 2 فرض ہیں. اسی طرح ظہر کی 4 فرائض ہیں. پھر عصر کی، مغرب کی، عشاء کی کتنی رکعات ہیں. پھر ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، قیام میں کتنی دیر کھڑا ہونا ہے، رکوع کتنا کرنا ہے، سجود کتنے کرنے ہیں، تشہد میں کتنی دیر بیٹھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کون سی تسبیحات پڑھنی ہے. یہ سارا طریقہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوا، ٹھیک ہے. تو اقیم الصلاۃ کی ساری تفسیر یا اس کے طریقے کو بیان کرنا، اس کو کھول دیا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے. تو یہ ہو گئی تفسیر القرآن بالحدیث. تیسرا جو ہمارے پاس سورس ہوتا ہے، اوتھینٹک سورس، وہ ہے اقوال صحابہ، یعنی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابی تھے ان کے کوٹس، ٹھیک ہے. اس میں مشہور ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، اور دیگر صحابہ ہیں جنہوں نے مختلف آیات کے حوالے سے اپنے کوٹس لکھے ہیں کہ فلاں آیت ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آیت آتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ٹھیک ہے. تو اب اس کی تفسیر اگر کسی مثال کے طور پر صحابی کا کوئی اسٹوڈنٹ تھا جس کو تابعی کہتے ہیں، تو انہوں نے مثال کے طور پر عبداللہ بن مسعود سے پوچھی، تو انہوں نے کیا فرمانا ہے، ان کا کوئی نہ کوئی کوٹ ذکر ہوگا، ٹھیک ہے. انہوں نے کیا ہوگا کہ انہوں نے مثال کے طور پر وہ فرمائیں گے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تفسیر پوچھی، ٹھیک ہے، یا اس کا ترجمہ پوچھا، اس کا مطلب پوچھا، اس کی وضاحت لی، اس کی ایکسپلینیشن لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا. تو اس طرح سے جو صحابہ کے کوٹس ہوتے ہیں وہ ذکر ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے. اس کے بعد لغت آ جاتی ہے. لغت کس کو کہتے ہیں؟ لینگویج کو، لنگوسٹکس
ٹھیک ہے. لنگوسٹیکلی ہم الفاظ کا انالیسس کرتے ہیں قرآن کا، اور پھر اس کی تفسیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر قرآن میں آیا الحمد. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے نا، الحمد للہ رب العالمین. اب جو الحمد آیا ہے، تو اس حامیم دال حمد جو لفظ ہے، اس کا عربی لغت میں، عربک ڈکشنری میں، یا اہل زبان جو ہیں، جو اہل عرب ہیں، جو عربک بولنے والے ہیں، جو عربی لوگ ہیں، وہ اس سے مراد کیا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ لنگوسٹیکلی انالیسس کرنا کسی بھی لفظ کا. تو یہ ہم کیا کریں گے کہ اس سوسائٹی میں جا کے اس سوسائٹی کا لٹریچر اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. اس سوسائٹی کو ریفر کریں گے، اس سوسائٹی کے لوگوں کے کوٹس اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، جو اتھینٹک ہوں گے ان الفاظ کے بارے میں جو قرآن میں آئے ہیں. ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں، لنگوسٹیکلی اس کا یوز دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن ڈھونڈ رہے ہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یا کسی کو بتانے کے لیے، تو ہم کیا کریں گے، وہاں کی سوسائٹی میں جا کے، اہل عرب میں جا کے اس کا یوز اور اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں گے کہ یہ الفاظ کس کس طریقے سے اہل عرب استعمال کرتے تھے. اور پھر ہم وہاں پر انالیسز کریں گے کہ اب اس آیت میں ان مطلب مختلف میننگز، فار ایگزامپل ایک لفظ کے بن گئے، تو اس آیت میں کیا لفظ مراد ہوگا اور کیا مطلب لینا ہوگا اس لفظ کا. تو یہ ہوتی ہے لنگوسٹیکلی تفسیر کرنا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بہت ہی اوتھینٹک ریسورسز سے، اوتھینٹک علماء جو اہل عرب کے ہوتے ہیں، یا اہل عرب کی جو اوتھینٹک کتابیں، اوتھینٹک ڈکشنریز ہیں، انہی سے ہم لے سکتے ہیں. اور پانچویں چیز ہوتی ہے تدبر و استنباط، غور و فکر کرنا قرآن کی آیات میں. ٹھیک ہے. اب تفسیر کے لیے نا، یہ جو پانچویں چیز ہے نا، اس پہ تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ٹیکنیکلی، کہ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ تذکیر کے لیے، تذکیر کہتے ہیں نصیحت پکڑنے کے لیے. ٹھیک ہے. یا سمجھنے کے لیے، عمل پیرا ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم قرآن کو اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس سے نصیحت پکڑیں، ہم اپنے کردار کو، اپنے عمل کو بدلیں اور سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. ٹھیک ہے. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے. تو نصیحت کے لیے تو آسان ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم تدبر کی یا غور و فکر کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کا ذکر فرما رہے ہیں مثال کے طور پر قرآن میں، اور ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اہل عقل کو دعوت دے رہے ہیں کہ تدبر کرو، غور و فکر کرو، آسمان میں، زمین میں، کائنات میں، میری مخلوقات میں پیدا کی ہوئی، تو تمہیں میری قدرت نظر آئے گی. تو اس لحاظ سے، نصیحت پکڑنے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں جو ہے وہ یہ تدبر اور استنباط کرنا، ہم اس کے اہل ہیں، کوئی بھی عام شخص اہل ہے. لیکن اگر ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ احکام نکالنے ہیں، ٹھیک ہے، کہ حکم نکالنا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص ہمیں کہتا ہے کہ روزے کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، یہ ہمیں قرآن سے معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر ہمیں ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہونا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں جو ریکوائرڈ علوم ہیں، سارے جو ریکوائرڈ فنون ہیں، یعنی اس کے لیے پھر پرنسپلز آف تفسیر، اس کے لیے ہمیں فقہ پڑھنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں گہرائی سے تفسیر پڑھنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں گہرائی سے پرنسپلز آف فقہ پڑھنے پڑیں گے، اس کے لیے ہمیں گہرائی سے حدیث پڑھنی پڑے گی، پرنسپلز آف حدیث پڑھنے پڑیں گے، اصول حدیث جن کو کہتے ہیں. تو اس کے لیے پھر متعدد، پھر عربی لغت پہ عبور ہونا چاہیے. تو اس کے لیے پھر بہت ساری چیزیں جو ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد ہم کوئی نہ کوئی حکم نکال سکتے ہیں. تو وہ ٹیکنیکل لوگوں کا کام ہوتا ہے. اس کے لیے پھر ہم کیا کریں گے، ہم کسی مفتی صاحب کے پاس، کسی متدین عالم کے پاس، کسی اسپیشلائزڈ مفتی صاحب کے پاس جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ مفتی صاحب اس چیز کے بارے میں مجھے بتا دیں کہ شریعت جو ہے وہ اس معاملے میں کیا حکم دیتی ہے. تو وہ آپ کو پھر اس کے بارے میں حکم بتائیں گے. تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر ہم قرآن کو تذکیر کی نیت سے، نصیحت کی نیت سے کرتے ہیں تو اس لحاظ سے تو ہم تدبر کے اہل ہوتے ہیں، غور و فکر کے. لیکن اگر دوسری طرف جائیں احکام نکالنے کے لیے، تو وہ اس کے لیے ہمیں اسپیشلائزیشن کرنی ضروری ہوگی.
اچھا، اب جو ہے نا ہم نے بنیادی سورسز تو پڑھ لیے، ٹھیک ہے، کہ تفسیر کے لیے کون سے بنیادی سورسز ہیں 5، جن سے ہم قرآن کی آیات کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، ان کی ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں قرآن، حدیث، اقوال صحابہ، اور اسی طرح ہم نے چوتھا پڑھا تھا لغت اور تدبر و استنباط، پانچواں۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ جو گزشتہ آسمانی کتب گزری ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے پرانے انبیاء پر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے تھے دنیا میں، ان کو بھی تو وحی بھیجی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو ان کے بھی صحیفے ہوتے ہیں، اور کچھ تو آج بھی موجود ہیں، جیسے بائبل ہے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے، یا ان کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے، حدیث کیا کہتی ہیں؟ تو ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ حکم ہے کہ یہ 3 لائنیں جو ہے نا ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم کوئی بھی بائبل ہو، کوئی بھی پرانی کتاب سے ہمیں کوئی کوٹ ملے، اور ہم ڈھونڈ رہے ہوں قرآن کی تفسیر، تو ہمیں کوئی کوٹ ملے تو ہم کیا کریں گے، ہم ان تینوں میں سے دیکھیں گے، ان تینوں پوائنٹس میں سے دیکھیں گے کہ وہ کس میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے علماء تفسیر کیا فرماتے ہیں کہ اگر تو وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں، ٹھیک ہے، یعنی قرآن اور حدیث سے ڈفرینشیٹ نہیں کر رہے، کہ قرآن کی کسی بھی آیت سے اور کسی بھی حدیث سے ڈفرینس نہیں آ رہا، یا اس کے اپوزٹ کوئی احکام نہیں جاری ہو رہے اس میں، تو ہم اس کو قبول کر لیں گے، ہم اس کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ تفسیر صحیح ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے، دوسری صورت کیا ہے، کہ وہ بالکل مخالف ہوں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ہم قبول نہیں کریں گے۔ ہاں، تیسری صورت یہ ہے کہ نہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اور نہ وہ اس کے مخالف ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو نہ ہم قبول کریں گے، قبول کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اس کو قرآن کی آیت لیں اور اس کی تفسیر میں وہ کوٹ جاری کر دیں جو پرانی کتاب میں، پرانے صحیفے میں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو ہم نے فرسٹ کیس میں کیا تھا، فرسٹ کیس سیناریو جو تھا ہمارے پاس، کہ جب وہ قرآن و حدیث کے بالکل عین مطابق تھا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ نہ اس کے عین مطابق ہے، نہ اس کے مخالف ہے، تو ہم قبول بھی نہیں کریں گے اور اس کو جٹلائیں گے بھی نہیں۔ اسے کیا کریں گے کہ یہ بس ایک روایت ہے، یہ بس ایک کوٹ ہے، اور یہ پاسبلٹی ہے، یعنی کہ اس کا یہ پاسبل میننگ ہو سکتا ہے، یعنی آپ اس کو کہہ رہے ہیں تھیوری کہہ لیں، ٹھیک ہے، یا ہائپوتھیسس کہہ لیں، ٹھیک ہے، کہ یہ پاسبل میننگ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہی اس آیت کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، یا قرآن کی اس آیت سے یہی مراد ہے۔ پھر ایک بہت اہم بات ہے کہ ہم قرآن کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا علم ہمیں آ جاتا ہے، تھوڑے سے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا جو ہے وہ تفسیر کا علم حاصل کر لیتے ہیں، تو ہم کیا کرنے لگتے ہیں کہ ہم اپنے یعنی ذہن سے نا چیزیں بنانے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے پہلے ہی ایک چیز واضح کر دی کہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، کہ ہم اگر نصیحت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ہم نے تدبر کرنا ہے اور اپنی نصیحت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اپنی نصیحت پکڑنی ہے، ہم نے اپنے کردار کو بدلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر احکام کے لیے تو پھر ہمیں کسی اسپیشلائزڈ پرسن کے پاس جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں علم التفسیر میں بہت احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث کی مشہور کتاب ہے صحیح ستہ، جو اہم، جو حدیث کی بڑی 6 کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے جامع ترمذی۔ اس میں یہ حدیث کوٹڈ ہے، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ من قال فی القرآن، جو شخص بھی قرآن کے معاملے میں علم کے بغیر کچھ کہہ دے، ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ صحیح کہا یا غلط کہا، ٹھیک ہے، کچھ بھی کہا، کیا شرط لگائی؟ بغیر علم کے، بغیر علم، ٹھیک ہے، ہمیں علم نہیں تھا، ہم نے محض اس پہ تکا مار دیا کہ اس کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ تو بھائی یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس لیے ہمیں علم تفسیر کے ساتھ بہت کیئرفل رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم جب بھی کوئی چیز کوٹ کر رہے ہوں تو ہمیں، ہمارے پاس اتھینٹک ذرائع ہونا ضروری ہے، اتھینٹک ریسورس ہونا ضروری ہے جہاں سے ہم نے پڑھا ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات
اسی ترمذی شریف میں ہی آئی ہے، من قال فی القرآن برأیہ، جس نے قرآن کے معاملے میں محض اپنی رائے سے گفتگو کی، ٹھیک ہے، محض اپنی رائے سے یعنی عقل سے اس کا مطلب بتا دیا، اس کا سمپل میننگ یہ ہے، تو کیا ہوا؟ فَأَصَابَ، اب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ آپ حد دیکھیں اس میں کیئرفلنس کی، کہ فَأَصَابَ، صابہ کا مطلب ہوتا ہے صحیح بات کرنا، ٹھیک ہے، تو فَأَصَابَ، اور اس نے صحیح بات بھی کہی، فقط اخطأ، تب بھی وہ غلطی پر ہے، کیونکہ وہ محض اپنی رائے سے، محض اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہ بات کر رہے قرآن کے بارے میں، اور ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ عقل جو ہے انسان کی وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، اور یہ بات ہم نے پہلے کر دی کہ قرآن مجید کی تفسیر کے جو ہیں وہ دو پہلو ہیں، ایک تو نصیحت کا پہلو ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، اور دوسری کیا ہے کہ استنباط کے لیے، تو استنباط، یہ سارے جو کام ہیں استنباط کرنا، استنباط کا وہی مطلب ہوتا ہے کہ اس سے کوئی حکم نکالنا، رولنگ نکالنا، ٹھیک ہے، قرآن کی، شریعت کی، تو اس کے لیے ہمیں جو فنون ہیں، جو تفسیر کے قوانین ہیں، ٹھیک ہے، اور دیگر جو فنون ہیں جن کی ابھی بات ہوئی، تو ان سب پر عبور ہونا، ان سب پر مہارت ہونا، اسپیشلائزڈ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن کریم پہ موضوع پہ بات کر لیں، یہ عام فہم ہے ہم سب کو الحمدللہ پتہ ہے کہ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے؟ انسان ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ ہم نے پہلے سے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی ضرورت تھی کہ وہ صحیح اور غلط کے معیار کو جانے، اپنی فطرت کو جانے، تو اس کی یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے کیا کیا؟ قرآن کریم کو بھیجا، تو اس کا موضوع ہی انسان ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن کریم کا مقصد، وہی بات ہم نے فرسٹ لیکچر میں بات کی تھی کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، تاکہ وہ کیا کر لیں؟ اس پر، ہدایت پر، اس دی ہوئی ہدایت پر، صراط مستقیم پر چل کر حقیقی جو کامیابی ہے، حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں فمن زحزح عن النار ومن ادخل الجنہ، ٹھیک ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہی حقیقی طور پر کیا ہے؟ کامیاب ہے، تو حقیقی کامیابی وہ ہے، آخرت کی کامیابی، تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ ہدایت پکڑنی ہے قرآن سے، قرآن مجید کا یہی مقصد ہے کہ ہم اس کو لے کر، اس کو سمجھ کر، حقیقی اور صراط مستقیم پر چل کر حقیقی کامیابی حاصل کر لیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقین کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو بھائی یہاں پہ وہی مراد ہے، ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کریں گے تو اور بھی اس کو وضاحت سے پڑھیں گے کہ للمتقین کیوں کہا، کہ صرف پرہیزگار لوگوں کے لیے کیوں کہا، تو اس سے مراد ہے کہ جو اس کو سمجھ کر چلنا چاہے، جو اس کو سمجھ کر صراط مستقیم کو جاننا چاہے کہ میرے لیے سیدھا راستہ کیا بتایا ہے اللہ نے، ٹھیک ہے، جو کیا کر رہا ہو، اس طرف موٹیویٹ ہو کہ میں اس پر چلوں گا، میں جان لوں، سمجھ لوں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہدایت بن بھی جاتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو کھول بھی دیتے ہیں۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ھدی للناس، جو انسانوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، وہی بات ہو رہی ہے، وبینات من الھدی، اور ہدایت کی نشانیاں بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، آپ نے ہدایت کو پکڑنا ہے تو یہ نشانی، یہ نشانی، میری قدرت کو دیکھو، میری قدرت کی نشانیوں کو دیکھو، اہل عقل کو بار بار پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، ان فی خلق السماوات والارض، آپ کی نشانیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل کا فرق کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو یہی تو اصل ہدایت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کیا فرما رہے ہیں سورہ صاد میں؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اولو الالباب، تاکہ عقل و فکر رکھنے والے کیا کر لیں؟ سبق لے لیں، اس سے نصیحت حاصل کر لیں۔
تو اللہ تعالیٰ اولو الالباب کا ذکر کیوں فرما رہے ہیں کہ بھائی عقل والے ہی ہوں گے جو اس قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، صراط مستقیم کی طرف چلنے کی بھی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے پھر یہ ہدایت بن جائے گی۔ تو اس کا مقصد سمجھ آ گیا کہ انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دینا تاکہ وہ حقیقی کامیابی کو حاصل کر لیں۔ اب قرآن کریم کا جو ہے نا طرز بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآن کریم بات کس طرح سے کرتا ہے، اس میں جو لہجہ یوز ہوا ہے، لینگویج یوز ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو میسج ہے، یعنی میتھڈ آف کنویئنگ میسج ہے، وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے جو قرآن کریم ہمیں پتہ ہے کہ ہدایت کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا اسلوب بھی ایسا ہی ہوتا ہے جس سے ہمیں ہدایت مل سکے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے کہ اب جیسے یہاں پہ بتایا نا کہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، قانون کی کتاب نہیں ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ اس میں بہت سی مثالیں، بہت سی آیات ایسی ہیں جو تاریخ بھی بیان کرتی ہیں، جیسے سٹوریز ہیں انبیاء کی، قانون بعض اوقات بیان کر رہی ہوں گی، بعض اوقات سائنس سے متعلق کوئی ایکسپلینیشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے کہ اہل عقل اس نشانی کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کو دیکھ کر اس کو سچا کلام مان لیں، ٹھیک ہے، اس کو سچا دین مان لیں، اسلام کو، اللہ کے رسول کو سچا نبی مان لیں اور ہدایت کے راستے پر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اسلوب بنیادی طور پر اس طرح سے، یہ سٹوریز جو ہیں، یہ ساری آیات اس طرح کے جو مضمون ہوتے ہیں، اس طرح کے جو چیزیں بیان کی ہوتی ہیں، وہ ساری ہدایت کے لیے ہی بیان کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جیسے ہم عام طور پر لیکچر دیتے ہوئے مثالیں دیتے ہیں نا بہت ساری، تو اس طرح آپ ان کو ایسے لے لیں کہ یہ ایگزامپلز دی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ فیلڈ کے لوگوں کو، ڈفرینٹ اسٹڈیز کے لوگوں کو، ان کی فیلڈ کی مثالیں دی ہوئی ہیں کہ جو جو فیلڈ ڈاکٹری والا آئے گا تو اس کے متعلق بھی مثال مل جائے گی، کوئی سائنٹسٹ آئے گا تو اس کے متعلق بھی مل جائے گی، ٹھیک ہے، کوئی بڑھئی آئے گا تو اس کے متعلق بھی اس کو مثال مل جائے گی، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ہدایت پکڑ لے بلا کر۔ پھر دوسری بات یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ یہ محض اصول بتا دیتا ہے، پرنسپلز بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت گہرائی میں ایکسپلینیشن نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، جیسے ہم مشہور مثال دیتے ہیں نا نماز کی، کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، بس بات ختم، آگے اس کا طریقہ، اس کی وضاحت ساری حدیث میں آ جائے گی۔ اسی طرح خاندانی نظام کے اوپر اصول بتا دے گا، پردہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، وراثت کے اوپر اصول، مطلب ہر چیز کے اوپر اصول بتا دے گا، اس کی پھر پوری تہ تک اگر ایکسپلینیشن جانی ہے تو وہ حدیث سے، اقوال صحابہ سے ہمیں مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اہم بات یہاں پر یہ ہوئی ہے کہ قرآن کریم کا انداز کیوں بدلتا رہتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اور کلام میں کیا ہوتا ہے، کبھی آواز اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے جاتی ہے، کبھی انسان غصے سے بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی پیار سے بات کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مخاطبین جو ہوتے ہیں، آڈینس جو ہوتی ہے، ان کے لحاظ سے کبھی ٹون کو چینج کر رہا ہوتا ہے، کبھی ورڈز کو چینج کر رہا ہوتا ہے، کبھی ٹرمنالوجیز کو چینج کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح قرآن بھی تقریری اسلوب میں ہے، یہ کوئی رائٹنگ یا بک کی فارم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کے بھی ایسے مضامین جو ہیں وہ اوپر نیچے، ٹھیک ہے، بدلتے رہتے ہیں، ان کے جذبات، اس میں جو انداز ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک امپورٹنٹ بات یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید جو نازل ہوا تھا وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس میں مختلف موقعوں پر ایک جیسے بھی مضامین آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مختلف دعوت کے مراحل تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ کر رہے تھے، تو اس لحاظ سے مختلف مراحل پر بعض اوقات ایک جیسے لوگوں سے بھی پالا پڑ جاتا تھا، تو وہاں پر مضامین رپیٹ ہوتے رہتے تھے۔ تو یہ آج کا سبق جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا، ہمارے پاس 1.5 منٹ باقی ہے، کل انشاءاللہ ہم جو ہے وہ باقاعدہ اپنی تفسیر کا انشاءاللہ آغاز کریں گے سورہ فاتحہ کا۔ آپ کائنڈلی یہ نوٹس جو ہیں وہ ساتھ ساتھ لیا کریں، اور ہم جب تفسیر شروع کریں گے باقاعدہ تو انشاءاللہ تھوڑی سی 2 وے کنورزیشن بھی ہوا کرے گی، کچھ سبق کا سنانے کا بھی انشاءاللہ اہتمام ہوگا، ٹھیک ہے۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو you can ask away inshallah. اچھا یہ بھی سوچ رہے تھے کہ چونکہ رمضان بھی آنے والا ہے تو ابھی سے جو ہے وہ ٹائمنگ کوئی چینج کر دیتے ہیں نا رمضان کے لحاظ سے، کیونکہ رمضان میں تو اس ٹائم لیکچر لینا
جو ہے مشکل ہو جائے گا. تو اس حوالے سے بھی گروپ میں انشاءاللہ میسج کر دوں گا، تو اس پہ بھی اپنی رائے دے دیجیے گا کہ رمضان میں کیا ٹائمنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.